إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہماری آیتوں پر صحیح معنی میں سچے مومن وہ ہیں جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب ان کو آیات ربانیہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدوں میں گرے پڑتے ہیں. وہ تکبر میں نہیں آتے، فخر اور غرور میں نہیں آتے، بلکہ وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں. رات کو اپنے بستر پہ جانے لگتے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب سے خوف کے مارے اور جنت کے شوق لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. جو اس انداز میں جیتے ہیں ان کے لیے وہ میں نے جنت میں تیار کیا ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کون صالح ہوگا؟ داماد نبی ہیں، قرآن کے خادم ہیں، کبھی مسجد نبوی کی جگہ کے لیے حصے ڈال رہے ہیں، کبھی کنویں وقف کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنت کی ضمانت اور جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، ان کی ایک کیفیت ہے کہ جب بھی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں داڑھی مبارک رو رو کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. ان کو نہیں پتا تھا میں نبی کا داماد ہوں، وہ نہیں جانتے تھے میں نبی کا امتی ہوں، وہ نہیں جانتے تھے نبی شفیع ہیں، شافع ہیں، مشفع ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں. وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن ان کی ایک تربیت نہیں تھی جو ہماری کی گئی ہے. ان کا یہ انداز جینے کا نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا ہوا ہے. وہ یہ عذر لنگ اور لیم ایکسکیوزز اور جھوٹے بہانے نہیں تراشتے تھے جو شیطان نے ہمیں سجائے ہوئے ہیں. ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ بھیگ کے تر ہو جاتی. لوگ پوچھتے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ 2 وجہ انہوں نے بیان کی. فرمانے لگے پہلی وجہ یہ ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، جو عالم آخرت ہے، جو آخرت کا جہان ہے، اس کا پہلا سٹاپ قبر ہے. اگر یہیں پہ معاملہ خراب ہو گیا تو بعد والے زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور اگر یہاں پہ کام آسان ہو گیا تو بعد والے بھی آسان ہو جائیں گے. دوسری وجہ کہتے میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه. کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، ان پہ میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے. فداہ ابی و امی، الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا ہے. اس ہستی کا کہنا ہے جو بولتے ہی تھے تو موتی رولتے تھے، آسمانوں سے وحی اور اشاروں کا پیغام لے کے بولتے تھے. آپ سے میں نے سنا آپ کہتے تھے میں نے دنیا میں قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر کوئی نہیں دیکھا ہے.